الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین شعر نعت پاک کے سماعت فرما دو. سبحان اللہ ارشاد. زمین کا آسمان کا عرش کا جلوہ نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین کا آسمان کا عرش کا جلوہ نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. سبحان اللہ سبحان. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. زمین کا آسمان کا. شعر سماعت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن اللہ سبحان اللہ. تمہارے ذکر کی رفعت علم سبحان اللہ. نشرح میں ہے لیکن اور مجھے تو سارے قرآن تیرا چرچا نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن مجھے تو سارے قرآن تیرا چرچا نظر آیا. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. عطا ہو. انا بشر کتابی سبھی وانے الجھتے ہیں. کیا بات ہے. انا بشر کتابی سبھی وانے الجھتے ہیں. بے شک. وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا. ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا. کسی بو جہل میں
جب سر اٹھایا ہے کبھی انور سبحان اللہ کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور تو اعجاز محمد کا رخ زیبا نظر آیا تو اعجاز محمد کا رخ زیبا نظر آیا ہجوم یاد مولا نے ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ حمد بھی ہے نعت بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حمد الہی بھی ہے نعت رسول بھی، بے شک اللہ کی بھی تعریف ہے رسول اللہ کی بھی تعریف ہے۔ حمد اور نعت، جب خدا کی تعریف کرو گے تو حمد کہلائے گی، جب مصطفیٰ کی تعریف کرو گے تو نعت کہلائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو حمد کہلائے گی، اللہ کی الہیت کا ذکر کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی الوہیت کا ذکر کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی ربوبیت کا ذکر کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی یکتائی کا ذکر کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی عظمت کا ذکر کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ کی کبریائی بیان کرو گے حمد کہلائے گی، اللہ بے مثال ہے حمد ہے۔ جب جب تم خدا کی تعریف کرو گے حمد کہلائے گی، اور جب جب تم مصطفیٰ کی تعریف کرو گے نعت کہلائے گی۔ نبوت کا ذکر کرو گے نعت کہلائے گی، رسالت کا ذکر کرو گے نعت کہلائے گی، پیغمبر کی عظمت و شان کا ذکر کرو گے نعت کہلائے گی، ان کے نور کا ذکر کرو گے نعت کہلائے گی۔ تو جب جب مصطفیٰ کی تعریف کرو گے نعت کہلائے گی، اور جب جب خدا کی تعریف کرو گے حمد کہلائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر صوفیاء کرام ایک دوسرا نقطہ پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ، کہ حمد الہی روح کے لیے غذا ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، حمد الہی روح کے لیے روح کے لیے غذا ہے، اور نعت نبی اس غذا کے لیے نمک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حمد الہی یعنی اللہ کی تعریف کرنا یہ روح کی غذا ہے، اور نبی کی تعریف کرنا اس غذا کے لیے نمک ہے۔ کتنی اچھی مثال دی، کھانا کتنا قیمتی، مگر اس میں اگر نمک نہیں ڈالا ہے تو کھانا لذیذ نہیں ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بریانی کتنی ہی اچھی ہو نمک نہ ہو تو وہ سراسر حیرانی ہے، وہ بیریانی ہے۔ نمک نہیں ہو، اور کھانے میں دوستو سب سے کم قیمت والی جو چیز ہے وہ ہے نمک۔ نمک سے زیادہ سستی کوئی چیز نہیں، ہر چیز مہنگی، نمک کے مقابلے میں چاول مہنگا، نمک کے مقابلے میں گوشت مہنگا، بہت مہنگا، نمک کے مقابلے میں تیل مہنگا، گھی مہنگا، نمک کے مقابلے میں مسالہ مہنگا، سب مہنگا، مگر یہی ایک سستی چیز نمک جو مارکیٹ میں 2-4 روپے کے جی میں 2-4 روپے میں 1 kg آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، مگر بنانے والا نمک کی قیمت کو نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بنانے والا، کھانا پکانے والا، کھانا تیار کرنے والا دوستو نمک کی قیمت کو نہیں دیکھتا ہے، نمک کی حقیقت کو دیکھتا ہے، واہ نمک کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔
تو کھانے کے اندر اگر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو نمک کا استعمال نہ بھولنا، غذا کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہو نمک کا استعمال نہ بھولنا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نمک ہو غذا نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نمک ہو غذا نہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ غذا ہو بغیر نمک کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غذا ہو بغیر نمک کے۔ تو نمک کے اندر اگر لذت پیدا کرنا چاہتے ہو، کھانے میں لذت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمک کا استعمال کرتے رہنا۔ سالن کو لذیذ بنانا چاہتے ہو نمک کا استعمال نہ بھولنا۔ اگر کھانے کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمک کا استعمال نہ بھولنا۔ یہ نمک کی چمک ہے، جب یہ بات سمجھ گئے تو بس یہی سے سمجھ لو بلا تشبیہ صوفیہ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ حمد الہی روح کے لیے غذا ہے، اور اس غذا کے لیے جو نمک ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم خدا کا ذکر کرو تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر کرو، اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ اگر حمد الہی میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، حمد الہی میں لذت پیدا کرنا چاہتے ہو تو حمد الہی میں نعت مصطفیٰ کے بغیر کمال نہیں پیدا ہوگا، نعت رسول کے بغیر کمال نہیں پیدا ہوگا۔ تو اے رسول اب تمہارا ذکر ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ کروں میرے دوستو کہ جب مصطفیٰ کا یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرو خدا کا ذکر ہوتا رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر کرو خدا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اگر تم نے صرف خدا کا ذکر کیا مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا تو تمہارا ذکر خدا بے سود ہو جائے گا، تمہارا ذکر خدا بے سود ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ تو اے رسول تمہارا ذکر ضروری ہے، اے رسول تمہاری تعریف ضروری ہے۔ اور میرے دوستو اور ایک بات عرض کر دوں، تعریف کے لیے پہچاننا ضروری ہے، تعریف کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اگر ہم پہچانیں گے نہیں تو تعریف کیسے کریں گے؟ تو جس رسول کی ہم تم سب مل کر تعریف کرتے ہو تو کیا مجھے بتاؤ اس رسول کو کیا تم نے پہچانا بھی ہے؟ اس رسول کو تم نے پہچانا بھی ہے؟ اسی لیے میرے دوستو جب تک ہم کسی چیز کو پہچانیں گے نہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتے، جب تک کسی چیز کو ہم جانیں گے نہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹوپی کی تعریف کرنے کے لیے یہ ٹوپی کو پہچاننا ضروری ہے، کرتے کی تعریف کرنے کے لیے کرتے کا پہچاننا ضروری ہے، پائجامے کی تعریف کرنے کے لیے پائجامے کو پہچاننا ضروری ہے، کسی عالم کی تعریف کرنے کے لیے عالم کی معرفت ضروری ہے، کسی محدث کی تعریف کرنے کے لیے محدث کی معرفت ضروری ہے، کسی مفسر کی تعریف کرنے کے لیے اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں ہم کیسے بتا سکتے ہیں یہ عالم کتنی فضیلتوں والا ہے، یہ عالم کتنی عظمتوں والا ہے، یہ عالم کتنی بڑائی والا ہے؟ تو معلوم ہوا دوستو تعریف سے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ اور جہاں تک میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں اس محبوب کو نہ صدیق اکبر نے پہچانا، نہ فاروق اعظم نے پہچانا، نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ بوذر و عمار نے پہچانا، نہ صہیب رومی نے پہچانا، نہ بلال حبشی نے پہچانا، نہ سلمان فارسی نے پہچانا۔ اس رسول کو کسی نے نہیں پہچانا، جبھی تو مصطفیٰ نے صدیق کو مخاطب کر کے یہ فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو اسی لیے سب سے بڑے صحابی کا نام سرکار نے لیا ہے۔ جب ابو بکر نہیں پہچان سکا، جب صدیق اکبر اتنا علم والا ہو کر نہ پہچان سکے تو تم جیسے عالم کیا پہچان پاؤ گے؟ تم جیسے عالم میری حقیقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ تو میرے دوستو تعریف سے پہلے معرفت ضروری ہے، تعریف سے پہلے پہچاننا ضروری ہے، پہچانا۔ اور جہاں تک جاننے کی بات ہے نبی کو سمجھنے کی بات ہے یہ تو بنانے والا ہی جانے، بنانے والا ہی جانے، بنانے والا ہی جانے۔ اب یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس رسول کو ہم پہچانتے نہیں، ایمان ہے پہچان نہیں سکتے مگر تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر دور میں مصطفیٰ کی تعریف
سبحان اللہ. آدم کا زمانہ ہو تو رسول کی تعریف ملے گی، موسیٰ کا زمانہ ہو تو رسول کی تعریف ملے گی، عیسیٰ کا زمانہ ہو تو رسول کی تعریف ملے گی، حضرت ایوب و یعقوب کا پیریڈ ہو وہاں رسول کی تعریف ملے گی، حضرت یوسف کا دور ہو وہاں رسول کی تعریف ملے گی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقدس پیریڈ ہو وہاں رسول کی تعریف ملے گی، حضرت اسماعیل کا پیریڈ ہو وہاں رسول کی تعریف ملے گی، اولین میں رسول کی تعریف ملے گی، آخرین میں رسول کی تعریف ملے گی، انبیاء میں رسول کی تعریف ملے گی، مرسلین میں رسول کی تعریف ملے گی، صدیقین میں رسول کی تعریف ملے گی، صدیقین کے زمانے میں رسول کی تعریف ملے گی، نبیین کے زمانے میں رسول کی تعریف ملے گی، شہداء کے زمانے میں رسول کی تعریف ملے گی، صدیقین صالحین کے زمانے میں رسول کی تعریف ملے گی. ہر دور میں میرے دوستو صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی تعریف کی، فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی تعریف کی، عثمان غنی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، حضرت علی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، بلال نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. نیچے چلے آؤ. تابعین نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، اور نیچے چلے آؤ. تبع تابعین نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، اور نیچے آ جاؤ. ائمہ مجتہدین نے، امام اعظم نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، امام شافعی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، امام مالک نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی، امام احمد بن حنبل نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. غوث اعظم کا زمانہ دیکھو وہاں تمہیں رسول کی تعریف ملے گی. غوث اعظم نے اپنے پیریڈ میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے آ جاؤ. غریب نواز نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے آؤ. قطب الاقطاب نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے آؤ. محبوب حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے زمانے میں نبی کی تعریف کی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. شیخ حضرت اخی سراج علی ہند نے اپنے زمانے میں نبی کی تعریف کی. نیچے چلے آؤ. شیخ اللہ الحق پنڈوی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. عبدالرزاق نور اللہ نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. علی حسین اشرفی جیلانی نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے چلے آؤ. محدث اعظم ہند نے اپنے زمانے میں رسول کی تعریف کی. اور نیچے آ جاؤ. مختوم المشائخ حضور سرکار کلا نے اپنے زمانے میں پیغمبر کی تعریف کی. امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں پیغمبر کی تعریف کی. حجت الاسلام نے اپنے زمانے میں پیغمبر کی تعریف کی. سب تعریف کرتے رہے مگر اس کے باوجود اے رسول تمہاری تعریف کوئی مکمل نہ کر سکا. تمہاری تعریف کوئی مکمل نہ کر سکا. تعریف کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے مگر مصطفیٰ تمہاری تعریف کو کوئی مکمل نہ کر سکا. جبھی تو حضرت حسان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ آپ کے نام کی برکت سے ہم نے اپنے کلام کو قابل تعریف بنایا ہے. ہم نے اپنے کو رسول ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں, ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری زندگی کا بھرم رہے, ہماری حیات کا بھرم باقی رہے. اے رسول ہم تو گنہگار ہیں, ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں تاکہ ہم گنہگاروں کا نام بھی نعت خانوں کی فہرست میں آ جاؤ, تعریف کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ, تعریف کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ. اب بات سمجھ میں آ گئی. نبی کی تعریف کرنا آدم کی سنت ہے, نبی کی تعریف کرنا موسیٰ کی سنت ہے, نبی کی تعریف کرنا عیسیٰ کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا ابراہیم کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا عیسیٰ کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا اولین کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا آخرین کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا صدیقین کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا نبیین کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا مرسلین کی سنت ہے, نبی کا ذکر کرنا غوث اعظم کی سنت ہے. غریب
شہباز کی سنت ہے، مخدوم اشرف کی سنت ہے، سارے علماء کی سنت ہے، سارے مشائخ کی سنت ہے، سارے صوفیاء کی سنت ہے، سارے اماموں کی سنت ہے۔ پہلے نے بھی نبی کا ذکر کیا، بعد والوں نے بھی نبی کا ذکر کیا۔ بتاؤ مجھے وہ کون سا ایسا پیریڈ ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، جس میں رسول کے ذکر کی جلوہ گری نہیں ہے؟ وہ کون سا ایسا زمانہ ہے جس میں محبوب کا ذکر نہیں ہے؟ اب اگر کوئی ذکر نہ کرے، ذکر رسول سے انکار کرے، اب اگر کوئی ذکر رسول سے انکار کرے تو سمجھ لینا کہ ذکر مصطفیٰ آدم کی سنت ہے، اور آدم کی سنت، ایک بات ٹھہر کر کے عرض کروں، نیک اولاد وہی ہوتی ہے، صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ تو آدم ہمارے باپ ہیں، آدم ہمارے باپ ہے، اور اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کو دیکھ کر کے چلے، جیسا باپ کرو ویسا خود کرے، جیسا باپ کرو ویسا خود کرے۔ تو لائق اولاد تو واقعی اولاد ہوتی ہے، صالح اولاد تو واقعی اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد تو واقعی اولاد ہوتی ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کرنا آدم کی سنت ہے۔ اب اگر ذکر سے کوئی انکار کرے، ذکر سے کوئی اختلاف کرے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے باپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ اپنے باپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو نبی کا ذکر کرنا آدم کی سنت ہے، آدم نے کیا تو از آدم تا ایدم ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، از آدم تا ایدم ذکر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ ہر زمانے میں ذکر رسول، ہر دور میں ذکر رسول، ہر پیریڈ میں ذکر رسول۔ میرے دوستو اب دیکھو وہی ہے کہ رب تبارک و تعالی، اور سب سے بڑی بات ہے جس کا ذکر خود اللہ کرے، جس کا ذکر اللہ کرے، بھئی جماعت کا ملا اگر نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ جس کی مسلسل تعریف کی جائے وہ ہے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی لگاتار تعریف کی جائے یہ ہے محمد کا معنی۔ بے شک، یعنی دوسرے لفظوں میں جس کی تعریف کا سلسلہ ہی نہ ٹوٹے وہ ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ جتنی تعریف کرو اتنا ہی سلسلہ بڑھتا جائے گا، جتنا ذکر کرو اتنا ہی سلسلہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس محبوب کی شان کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جتنا ذکر کرو گے سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو جس کی تعریف کا سلسلہ نہ ٹوٹے محمد۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ درسگاہ تو نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور گاڑی باتیں کرتا۔ محمد جس کی تعریف کی جائے اور تعریف کرنے والا کیا ہوگا؟ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی تعریف کی جائے وہ ہوگا محمد۔ میں ذرا لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بڑی نازک بات ہے۔ جس کی تعریف کی جائے وہ ہے محمد، اور تعریف کرنے والا ہے محمد۔ اب ذرا میں یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا کنتو کنزا مخفیا،
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ تو خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوا۔ نور محمدی نے پیدا ہوتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوا۔ نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گیا۔ نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ جب تک رب کی مشیت یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب مجھے بتاؤ، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کس نے کہا اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ تو جواب یہ ملے گا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ خدا نے کہا اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ نے کہا۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ نے کہا۔ رسالت غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جشن سرکار کلاں زندہ باد، خلیفہ سرکار کلاں۔ زندہ باد۔ تو محمد الرسول اللہ سب سے پہلے میرے رب نے کہا، سبحان اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ سب سے پہلے میرے رسول نے کہا۔ آدم نے کہا بعد میں کہا، موسیٰ نے لا الہ الا اللہ کہا بعد میں کہا، عیسیٰ نے لا الہ الا اللہ بعد کہا بعد میں کہا، حضرت یوسف نے لا الہ الا اللہ کہا بعد میں کہا۔ سب سے پہلے میرے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کہا نہ زمین تھی، نہ زمانہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند و سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، مخلوق بھی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اور نور مصطفیٰ نے کہا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ دوستو میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ خدا نے کہا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نے لا الہ الا اللہ رسول نے کہا۔ تو محمد وہ جس کی تعریف کی جائے تو تعریف جس کی ہوگی وہ محمد، اور تعریف کرنے والا محمد، خدا محمد، سبحان اللہ۔ رسول محمد، محمد الرسول اللہ کلام، متکلم اللہ، سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ قال، قائل اللہ، محمد الرسول اللہ ذکر، ذاکر اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ خدا نے کہا تو خدا محمد، تعریف کرنے والا محمد ہے، اور جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تو خدا محمد، رسول محمد، اور رسول نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اب تعریف رسول کر رہے ہیں، تو خدا محمد، رسول محمد، خدا محمد، رسول محمد۔ تو میرا خدا محمد بھی ہے، محمد بھی ہے، اور میرا رسول محمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا سا آپ کلمے کا جائزہ لیتے چلیں۔ کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلے ذکر میں، پہلے جز میں اللہ کی یکتائی ہے، اللہ کی بے مثلی ہے، اللہ کی الہیت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الہیت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ میں اللہ کی نبوت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ میں اللہ رسول کی رسالت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ میں پیغمبر کی نبوت کا ذکر ہے، اور پہلے جس میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الہیت کا ذکر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ ذرا سا خیال کرتے چلے
जाइए। दोस्तों ये अजीब मामला है, आप उलमा से पूछिए, तरतीब ये होनी चाहिए थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में, मगर कलमे की तरतीब देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है। तो कलमे की तरतीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, लेकिन ईमान में मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में है। अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह तक तुम्हारी रसाई नहीं होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह तक तुम पहुंच नहीं सकते हो। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। और दोस्तों ख्याल करते चले जाओ, जब ईमान में मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में है, तो कलमे की तरतीब में मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में होना चाहिए। मगर मेरे खुदा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पहले रखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में रखा, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले कहा किसने? रसूल ने कहा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? रसूल ने कहा। मतलब ये है कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे तो खुदा की सुन्नत अदा होगी। इसीलिए कलमे की तरतीब में सुन्नत मुस्तफा को पहले रखा गया और सुन्नत खुदा को बाद में रखा गया, कि अगर तुम खुदा की सुन्नत को अदा करना चाहते हो तो नबी की सुन्नत को पहले अपनाना होगा, नबी की सुन्नत पर पहले अमल करना होगा, नबी की सुन्नत को पहले अपनाना होगा, नबी की सुन्नत को पहले गले लगाना होगा। इसलिए दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाह महबूब की सुन्नत है, ला इलाहा इल्लल्लाह महबूब की सुन्नत है। जब जब कहोगे रसूल की सुन्नत अदा होगी, जितनी बार कहोगे रसूल की सुन्नत अदा होगी। यही तो बात है। मैं एक बात और देखता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई मुनाजरा नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई मुबाहसा नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई झगड़ा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस में करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पर मुनाजरा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पर मुबाहसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पे सारा झगड़ा है। ये अजीब मामला है। बात समझ में आ गई? जो मुस्तफा ने कहा उस पर कोई झगड़ा नहीं, जो खुदा कह रहा है उस पर झगड़ा कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से अलग नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के जाहिलों ने ये चाहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से जुदा कर दिया जाए, मगर सर पटक पटक मर गए। अरब के जाहिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से जुदा ना कर सके। तो एक गुजरात और भारत के जाहिलों, तुम भी कान खोल करके सुन लो कि अरब के जाहिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से अलग न कर सके, तो कान खोल करके सुन लो, तुम भी उम्मते रसूलुल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुदा नहीं कर सकते। उम्मते रसूलुल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुदा नहीं कर सकते। अलग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम किसने रखा? खुदा ने। जब आपके वहां कोई बच्चा पैदा होता तो उसका नाम आप रखते हो अच्छा समझकर, रहमत नाम रख दिया माँ बाप ने, बड़ा बढ़िया नाम रहमत अली। क्या? रहमत अली। रहमत अली अच्छा समझ कर रखा ना। सुभान अल्लाह। आपको क्या मालूम कि इस बच्चे का जिसका आपने नाम रहमत अली रखा है इसका फ्यूचर क्या है? बड़ा होगा तो क्या होगा, और बड़ा होगा तो क्या होगा, जवान होगा नौजवान होगा क्या करेगा, कुछ फ्यूचर मालूम उस बच्चे का? अभी जो बिस्तर पर झूले में झूल रहा है, जो मुंह में शीशी लगाए हुए है, दूध पी रहा है, उस बच्चे का फ्यूचर आपको कुछ मालूम है? नाम रखने वाला बता सकता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है? नाम रखने वाला ये बता सकता है कि उसका फ्यूचर क्या है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना। नाम रख दिया अच्छा समझकर। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में कोई बेटा आवे तो उसका नाम अच्छा से अच्छा रखा जाए। कोई लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, अच्छे से अच्छा नाम रखा जाए। लड़का पैदा हो, नाम रखा रहमत अली। अब झूले में झूल रहा है, रहमत अली है। शीशी पी रहा है, रहमत अली है। झूले के बाहर निकला, रहमत अली है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, रहमत अली है।
کھیلنے لگا، بال کھیلنے لگا، رحمت علی ہے، کرکٹ کھیلنے لگا، رحمت علی ہے۔ باپ نے دیکھا کہ ذرا یہ بڑا ہو گیا ہے، رحمت علی تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کا مکتب کرا دیا، رحمت علی ہے، بسم اللہ خانی بھی ہو گئی، رحمت علی ہے، اردو کی کتاب پڑھ لی، رحمت علی ہے، کچھ گجراتی سیکھ لی، رحمت علی ہے، گجراتی بولنے لگا، رحمت علی ہے۔ اب جب اور بڑا ہوا تو اس کا اسکول میں داخلہ کرا دیا، اس طرح سے 5 6 7 8 9 10 ہائی اسکول کر کے نکلا، رحمت علی ہے، ڈویژن اچھا لایا، رحمت علی ہے۔ باپ نے دیکھا میرا بیٹا بڑا پڑھنکو ہے، چلو اس کو یونیورسٹی میں بھرتی کر دیا جائے، وہاں داخلہ کرا دیا، رحمت علی بن کر گیا تھا، یونیورسٹی میں گیا رحمت علی بن کر، وہاں سے جب گریجویشن کی ڈگری لے کر واپس لوٹا، یونیورسٹی کا ماحول لگ گیا، گیا تھا گھر سے تو رحمت بن کر، گیا تھا گھر سے تو رحمت بن کر، اب جب لوٹ کے ڈگری لے کر آیا گریجویشن کی تو سراسر زحمت، ماں کے لیے زحمت، باپ کے لیے زحمت، بھائیوں کے لیے زحمت، رشتہ داروں کے لیے زحمت، پاس پڑوس میں رہنے والوں کے لیے زحمت، گیا تھا تو رحمت تھا، لوٹا تو زحمت، ان کو مار رہا ہے، ان کو نوچ رہا ہے، ان کو ستا رہا ہے، ان کو تنگ کر رہا ہے، اور یونیورسٹی میں رہنے والا اس ماحول میں بہت مشکل سے لوگ اپنے کو بچا پاتے، اپنی حفاظت کر پاتے ہیں، یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہوتا ہے، یہ تو اللہ جس پر مہربان ہو وہی اپنے کو بچا سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے یونیورسٹی میں اپنے کو بچانا، تو گیا تھا رحمت۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہو کہ جس پیدا ہونے والے بیٹے کا نام آپ نے رحمت رکھا ہے وہ مستقبل میں ڈاکو ہوگا؟ بتا سکتے ہو؟ چور ہوگا، آوارہ نکلے گا؟ نہیں بتا سکتے۔ ماں باپ بیٹے کا نام رکھتے سمے اس کے فیوچر پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، فیوچر کو بتا کون سکتا ہے؟ رحمت یہ ہمارا تمہارا رکھا ہوا نام ہے، کہ ہم نے کسی کا نام رکھا رحمت تو وہ آگے چل کے زحمت ہو گیا، یہ ہمارا تمہارا رکھا ہوا نام ہے۔ تو ہمارے تمہارے رکھے ہوئے نام میں کبھی کھوٹ ہو سکتی ہے، کبھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، خرابی نکل سکتی ہے۔ ہم نے جس کا نام اچھا سمجھ کے رکھا تھا، ہمیں یہ کیا معلوم کہ یہ بڑا ہوگا تو بڑا برا ہوگا، ہمیں یہ کیا معلوم تھا؟ لیکن میرے دوستو، میں جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام کسی دنیا والے نے نہیں رکھا ہے، میرے رب نے رکھا ہے محمد، میرے رب نے رکھا ہے محمد، میرے رب نے رکھا ہے محمد۔ تو جب رب نے محمد رکھا ہے تو اب اس کی شان یہ ہے کہ اس کا بچپنا بھی محمد، اس کی جوانی بھی محمد، اس کا جوانی اس کی جوانی بھی محمد، چلے لفظوں سے کھیل رہا ہوں، چلے تو چلنا محمد، بولے تو بولنا محمد، کھائے تو کھانا محمد، بیٹھے تو بیٹھنا محمد، سیرت محمد، گفتار محمد، کردار محمد، وقار محمد، رفتار محمد۔ میرے دوستو، اسی لیے میرے رب نے اپنے محبوب کا نام رکھا تاکہ اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تو رب نے کہا محمد، رب نے کہا محمد، رب نے کہا محمد۔ میرے دوستو، ارے اس نام کی برکت تو یہ ہے کہ اگر یہ نام لے کر کے انگوٹھا چوم لو، اس نام کو لے کر کے انگوٹھا چوم لو تو عجیب و غریب بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرا اذان میں نام سنا اور انگوٹھا چوما تو نبی فرماتے ہیں انا طالب ہوں فی صفوف القیامہ، میں قیامت کی صفوں میں اس کو تلاش کروں گا، میں قیامت کی صفوں میں اس کو تلاش کروں گا کہ میرا چاہنے والا کہاں ہے۔ تو جس نے مصطفیٰ کا نام سن کر انگوٹھا چوما، یہاں دوستو دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، ہم طالب ہیں، نبی مطلوب ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اے مکین گنبد خضرا ایک بار اس دنیا میں خواب ہی میں صحیح آپ کے چہرے انور کا مشاہدہ کر لے، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لے، آپ کا حسن و جمال کا دیدار کر لے۔ یہ دوستو ہمارے سینے میں، تمہارے سینے میں، بلکہ ہر امتی کے سینے میں دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آقا ہم آپ کے نام لیوا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ ایک دیوانے کی التجا آپ قبول کر لیجئے کہ سرکار اس دنیا میں اپنا دیدار کرا دیجئے، اس دنیا میں اپنا نظارہ کرا دیجئے۔ طلب ہے ستا رہی ہے،
सोना चाहता है बंदा, नींद आकर वापस हो जाती है। तलब है बेकरार रखे हुए है, तलब है बेचैन रखे हुए है, तलब है बेसुकून रखे हुए है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के हुस्न जमाल का दीदार कर लूं। मगर मेरे दोस्तों अजीब मामला है, तलब सता रही है तो हम यहाँ तालिब है, नबी मतलूब है, मगर मैदाने कयामत में नबी तालिब होंगे, उम्मती मतलूब है। उम्मती मतलूब है, नबी तालिब है, उम्मती मतलूब है। तो अगर अपने को मतलूब बनाना चाहते हो, मुस्तफा को तालिब बनाना चाहते हो, तो जरूरी क्या है कि जब जब सरकार का नाम सुनो अंगूठा चूम लो, अंगूठा चूम लो। हुजूर फरमाते हैं अना तालिब हूँ फी सुफूफिल क़यामा, मैं कयामत की सफे में उसको तलाश करूंगा, मैं कयामत की सफे में उसको तलाश करूंगा। और जहां तक अंगूठे चूमने की बात है मेरे दोस्तों, हजरत आदम जन्नत में थे, एक मर्तबा उन्होंने अपने को अपना एक ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी तलब का इजहार किया, अपने रब की बारगाह में इरशाद फरमाया मौला मैं हुस्न मुस्तफा को देखना चाहता हूँ, मैं हुस्न मुस्तफा को देखना चाहता हूँ। तो रब तबारका व ताला ने उनकी तलब की बुनियाद पर उनके दोनों अंगूठे में, अंगूठे के नाखून में अपने महबूब के नूर पाक को जलवागर किया। जैसे ही अंगूठे के नाखून में नूर मोहम्मदी चमका था, जनाबे आदम ने उसको आंखों से लगाया, उसको चूम लिया। अब बात समझ में आ गई कि अंगूठा चूमना आदम की सुन्नत है, सिद्दीक की आदत है। आदम की सुन्नत है, सिद्दीक की आदत है, सिद्दीक अकबर की आदत थी। इसीलिए तो फरमाया गया लम यइम व लम यरमुद, जो भी अंगूठा चूमेगा न कभी उसकी आंख दुखेगी न कभी वो बीमार होगा। तो अगर तुम बीमारी चाहते हो, अगर तुम आंखों में रोशनी चाहते हो, अगर आंखों में नूर चाहते हो, तो मुस्तफा का नाम लेकर अंगूठे को चूम कर अपनी आंखों से लगा लो, यकीनन तुम्हें नूर मिल जाएगा। ये अगर रोशनी नहीं है तो रोशनी मिल जाएगी, अगर बीनाई नहीं है तो बीनाई मिल जाएगी। अगर बीनाई चाहते हो तो हम ये चाहते हैं दोस्तों, हम यहाँ तालिब हैं, रसूल मतलूब हैं, हम यहाँ तालिब हैं, रसूल मतलूब हैं। हम ये चाहते हैं आका हम आपको एक बार देख ले, मगर दोस्तों ये भी दिल में अकीदा है, रखते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपको नहीं देख पा रहे हैं मगर आप तो हमें देख रहे हैं, आप तो हमें देख रहे हैं। और हमारी इल्तिजा यही है कि ये अल्लाह के रसूल हम देखें या ना देखें मगर आप हमें देखते रहो, आप हमें देखते रहे। आपकी नजर जब हम पर रहेगी कायनात हमारी निगाहों को तकती रहेगी, कायनात हमारी निगाहों को तकती रहेगी। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लो। एक साहब खड़े होकर बोलने लगे, अजीब बात करने लगे। वो बोले जिक्र मुस्तफा की बात है, मिलाद मुस्तफा की बात है और जिक्र रसूल की बात है। कहने लगे सलातो सलाम यानी सलाम में यानी खड़े होकर जलसे में खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है, खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है। जरा गौर कीजिएगा, खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ना नाजायज है। ऐसे ही उल्टी खोपड़ी किसी और की हो, पलट कर पूछ ले कि जनाबे वाला जब खड़े होकर सलाम पढ़ना नाजायज है तो मैं भी कहता हूँ खड़े होकर कुरान पढ़ना नाजायज है, खड़े होकर कुरान पढ़ना नाजायज है। बोलेगा ऐसा क्यों? तो जवाब ये मिलेगा ऐसा क्यों? अगर कयाम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है तो खड़े होकर कुरान पढ़ना भी नाजायज है, खड़े होकर कुरान पढ़ना भी नाजायज है। अच्छा देखो ये खड़ा बैठने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बताओ नमाज जनाजा ये भी तो इबादत खुदा की है, दुआ मगफिरत है मैयत के लिए मगर इबादत है खुदा की। नमाज जनाजा दुआ मगफिरत है मैयत के लिए मगर इबादत है खुदा की। मुझे बताओ नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है? सूरे फातिहा जवाब मिला नहीं, सूरे इखलास जवाब मिला नहीं, सूरे कौसर जवाब मिला नहीं, सूरे फलाक जवाब मिला नहीं, सूरे नास जवाब मिला नहीं, सूरे मुजम्मिल जवाब मिला नहीं, सूरे फतह जवाब मिला नहीं, सूरे ताहा जवाब मिला नहीं। अरे सूरे यासीन जो कुरान का दिल है इसको पढ़ते हो, कहा
کہا میں سورہ یاسین نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ نماز میں کون سی آیت, نماز جنازہ میں کون سی آیت پڑھتے ہو؟ تو جواب دیا کہ نہیں کوئی آیت نہیں پڑھتا ہوں. ارے میں نے کہا کوئی سورت چھوٹی پڑھتے ہو؟ کہا میں سورت نہیں پڑھتا ہوں, میں کوئی آیت نہیں پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا پھر کیا پڑھتے ہو؟ کہا نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں, کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں نماز جنازہ میں. آپ خیال کرتے چلے جائیے کہ خدا نے نماز جنازہ میں قرآن کا پڑھنا معاف کر دیا, مگر اپنے رسول پر درود و سلام پڑھوایا, وہ بھی کھڑا کرا کے, تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس طرح میں بٹھا کے درود و سلام پڑھاتا ہوں اسی طرح کھڑا کرا کے پڑھاتا ہوں. اسی طرح تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سرکار کلاں زندہ باد, خلیفہ سرکار کلاں زندہ باد, نبی محدث اعظم زندہ باد. اب جس کو سلام و قیام سے انکار ہے وہ خدا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے, اے اللہ ہم تو اس کے خلاف ہینڈ بل چھپوائے ہوئے ہیں, تو نے اپنی عبادت میں کیسے شامل کر دیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد الرسول اللہ امت کی شان ہے, محمد الرسول اللہ امتی کی جان ہے, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ ہمارا ایمان ہے, محمد الرسول اللہ ہماری پہچان ہے, محمد الرسول اللہ رب کا اعلان ہے, محمد الرسول اللہ قرآن ہے, محمد الرسول اللہ رحمان کا فرمان ہے, محمد الرسول اللہ قول ہے قائل اللہ ہے, محمد الرسول اللہ. اسی لیے دوستو محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ. نماز میں محمد الرسول اللہ, عبادت میں محمد الرسول اللہ, تقوی کی زندگی اختیار کرو محمد الرسول اللہ, شریعت میں محمد الرسول اللہ, طریقت میں محمد الرسول اللہ, حقیقت میں محمد الرسول اللہ, معرفت میں محمد الرسول اللہ, دنیا میں محمد الرسول اللہ, آخرت میں محمد الرسول اللہ. قبر میں جاؤ گے وہاں بھی محمد الرسول اللہ, وہاں بھی محمد الرسول اللہ. مر جاؤ گے میرے دوستو, مر جاؤ گے, گھر والے جو ہے تمہیں دفن کر دیں گے, لٹا کے چلے جائیں گے, ماں کام نہیں آئے گی, باپ کام نہیں آئے گا, اولاد کام نہیں آئے گی, رشتہ دار کام نہیں آئے گے, کام آئیں گے تو محمد الرسول اللہ, کام آئیں گے تو محمد الرسول اللہ. قبر میں کام آئیں گے اور میدان قیامت میں جب ہم گنہگار وہاں کھڑے ہوں گے, سخت دھوپ ہوگی, سورج کی تمازت ہوگی, وہاں بھی محمد الرسول اللہ, وہاں بھی محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کے بغیر نہ دنیا ہے, نہ دین ہے, نہ اسلام ہے, نہ ایمان ہے, نہ عقیدہ ہے. اسی لیے تو محمد الرسول اللہ کے بغیر کی بات آئی تو میرے دوستو اللہ نے فرما دیا لولا کا لما اظہرت ربوبیتی. اے محبوب اگر میں تجھے پیدا کرنا پڑتا, اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا, میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا. ربوبیت کی پہچان محمد الرسول اللہ, ربوبیت کی معرفت محمد الرسول اللہ. ہم نے خدا کو مانا محمد الرسول اللہ سے, ہم نے خدا کو جانا محمد الرسول اللہ سے, محمد الرسول اللہ. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ہاں ہاں آج بھی ہیں, آج بھی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آج بھی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی محمد اللہ کے رسول ہے, آج بھی محمد اللہ کے رسول ہے. اس لیے اس کے اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا. تو محمد اللہ کے رسول آج بھی ہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, موجود ہے ہر جگہ, ہر جگہ موجود. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک چلتی پھرتی مثال سے سمجھاؤں. نیوز کتنے بجے ٹی وی پر آتی ہے؟ بولو. 8:30. سنا نیوز سنی؟ آج سنی نہیں. 8:30 بجے ٹھیک, 8:30 بجے ٹھیک, 8:30 بجے. جو تصویر آپ انکلیشور میں دیکھتے ہو وہی تصویر ٹھیک 8:30 بجے پالج میں بھی, بھروچ میں بھی,
ٹنکاریا میں بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمود میں بھی، گجرات کے ہر حصے میں، بمبئی میں بھی، مدراس میں بھی، تمل ناڈو میں بھی، اتر پردیش میں بھی، ٹھیک 8:30 بجے ایک ہی تصویر جو ٹی وی پر ریلے ہوتی ہے، ہم اس کو ہندوستان کے کسی کونے میں رہ کے دیکھ سکتے ہیں، باہر بھی دیکھتے ہیں، ایک تصویر۔ انسان کی مشینری میں اتنی طاقت کہ ایک پوسٹ کو ایک ہی وقت میں ہر جگہ پھیلا رہا ہے، ایک ہی تصویر کو ایک ہی ٹائم ہر جگہ موجود۔ بھروچ والا بھروچ میں دیکھ رہا ہے، خبر سن رہا ہے، پالج والا پالج میں سن رہا ہے، نڑیاد والا نڑیاد میں، آنند والا آنند میں، کھیڑا والا کھیڑا میں، پیڑا والا پیڑا میں، جو جہاں ہے، سورت والا سورت میں، سیرت والا سیرت میں، جو جہاں ہے دیکھ رہا ہے۔ انسان کی مشینری میں اتنی طاقت کہ ایک ہی تصویر کو ایک ہی ٹائم 8:30 پر ہر جگہ پھیلا دیا، ایک تصویر ہر جگہ موجود، گھر گھر موجود۔ دکان میں دیکھو تو دکان میں وہی تصویر، مکان میں دیکھو تو مکان میں وہی تصویر، اور اگر آپ کا شوق ایسا ہی رہا تو قبرستان میں بھی ایک ہی تصویر۔ ارے نادانو، انسان کی بنائی ہوئی مشینری میں کی طاقت کا اعتراف کر لیا، انسان کی بنائی ہوئی مشینری کی طاقت کا اعتراف کر لیا کہ ایک ہی تصویر گھر گھر نظر آ رہی ہے، تو کیا خدا کی مشینری کا اعتراف نہیں کرو گے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے رسول کی تصویر کو گھر گھر پہنچا دے، اپنے رسول کی تصویر کو ہر جگہ پہنچا دے، اپنی رسول کی تصویر کو ہر مرد مومن کی قبر میں پہنچا دے؟ میرے دوستو، ایک نیوز، ایک پوسٹ آپ پورے بھارت میں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ سمجھ گئے تو ایک بات اور عرض کر دوں میرے دوستو، یہ بہت سیدھی سی بات ہے، ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ کچھ مریدین آئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا یا غوث پاک آپ کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ ایک ہی وقت کی دعوت ایک مرید نے دی، ٹھیک 12 بجے دن۔ غوث پاک حضور آپ کی 12 بجے دن میں دعوت ہے۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی دعوت دی، حضور دوپہر کا کھانا میرے وہاں، حضرت نے وہ بھی منظور کر لیا۔ تیسرے مرید نے کہا حضور دوپہر کا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے کہا ہاں میں تیرے وہاں بھی آؤں گا۔ چوتھے نے کہا تو غوث پاک نے فرمایا ہاں میں تیرے وہاں بھی آؤں گا۔ اس طرح پانچویں چھٹے نے کہا حضور دوپہر کی دعوت میرے وہاں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہاں میں تیرے وہاں بھی آؤں گا، تیرے وہاں بھی آؤں گا، تیرے وہاں بھی آؤں گا۔ وہاں ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں ہلچل پیدا ہوئی، یہ عجیب بات ہے، ایک ہی وقت میں یہ سارے مریدوں کے وہاں جائیں گے کیسے؟ ایک ہی وقت میں سارے مریدوں کے وہاں جب جا نہیں سکتے تو کھانے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں ہلچل پیدا ہوئی، اور وہ بھی میرے پیر نے سب کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کہ میں تیرے وہاں بھی آؤں گا، تیرے وہاں بھی آؤں گا، تیرے وہاں بھی آؤں گا، تیرے وہاں بھی آؤں گا۔ وہ دعوت دینے والے تو چلے گئے، مگر وہ ایک مرید بیٹھا تھا، اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا یہ میرا پیر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، ایک ہی سمے، ایک ہی وقت میں کیسے جا کر کیسے کھانا کھائے گا؟ غوث اعظم نے محسوس کیا، اس کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد فرماتے کیا ہے؟ یہ دیکھتے ہو کس چیز کا درخت ہے؟ کہا ہاں حضور۔ کہا کس چیز کا؟ کہا پیپل کا، جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں اس کو کیا بولتے ہو؟ پیپل بولتے ہو نا؟ پیپل کے پتے دیکھ رہے ہو کس کا درخت ہے؟ کہا ہاں حضور۔ کس چیز کا ہے؟ کہا پیپل کا درخت ہے۔ کہا ذرا آنکھ بند کرو۔ بند کیا اس مرید نے۔ کہا آنکھ کھولو۔ کھولا۔ جب کھولا تو کیا دیکھا کہ اس درخت کے ہر پتے میں عبد القادر جیلانی جلوہ افروز ہے۔ درخت کے ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، پتے پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ مرید سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور اس درخت کے ہر پتے میں آپ ہی آپ نظر آ رہے ہیں۔ تم غوث اعظم فرماتے ہیں ارے نادان، جب میں ایک ہی وقت میں
درخت کے ان پتوں میں تمہیں نظر آ سکتا ہوں تو کیا میں اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں ایک وقت میں نہیں جا سکتا؟ اپنے ماننے والوں کے گھروں میں ایک وقت میں میرے دوست توجہ چاہتا ہوں، میرے دوست یہی سے خیال کر لو، اما جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ رسول اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو اللہ بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ اللہ حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو، اللہ کے سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانہ برابر دیکھ رہا ہوں، ایک رائی کے دانہ برابر دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو یہاں ٹھہر کر ایک بات ذرا سنتے چلو، غوث اعظم کے رائی کے دانہ کی حقیقت کو وہی سمجھے گا جو دانہ ہوگا، غوث اعظم کے رائی کے دانہ کی حقیقت کو وہی سمجھے گا جو دانہ ہوگا، اور جو دانہ نہیں ہوگا وہ غوث اعظم کا دانہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو غوث اعظم کی رویت کا یہ عالم ہے تو پیغمبر اعظم کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ رسول اعظم کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ مدنی تاجدار کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ اور ایک بات عرض کروں، غوث اعظم ہر جگہ موجود ہے، پتے پتے میں موجود، اور ایک بات سنو دوستو، اس میں جس پیر کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایسا بے مثال روشن ضمیر پیر دستگیر ہے، جہاں پکارو وہی موجود، جہاں مدد مانگو وہی موجود، جہاں مدد مانگو وہی حاضر، جہاں مدد مانگو وہی حاضر، جہاں اسے یاد کرو وہی حاضر۔ تو جب غوث اعظم اتنے بڑے منصب والے، مقام والے، پر امتی تو ہیں، اما جس نبی کی امتی کی یہ شان ہے، اس امتی کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس امتی کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس امتی کی نبی کی شان کیا ہوگی؟ میرے دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو مانیں، محمد الرسول اللہ کو جانیں اور پہچانیں۔ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔